جی السلام یہی دین علیکم۔ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین اور عام اہل عرب کا دین تھا. مطلب یہ جو سارا انہوں نے ابھی آپ نے جو سارا ریکیپ کیا اسی کے متعلق بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صائبیت نے بھی در آنے کے مواقع پا لیے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے. اچھا آگے ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، یہودیوں، مسیحیوں اور مجوسیوں کے بارے میں. جزیرت العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار ہیں. پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے فہین پیج آگے کریں. جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا تھوڑا پڑا. سا شبنم، ایکسکیوز می شبنم، پلیز تھوڑا سا مائک قریب کریے گا. اچھا اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ جب فلسطین سے پڑھے گا پلیز دوبارہ. جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا. اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک کی بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی. اچھا، یہ جو سارا ہیکل ان کا ہے یہ اس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ورڈ آتا ہے نا ہیکل سلیمانی بھی، میرے خیال سے یہ تھوڑا سا کوئی اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے؟ جی یہ عبادت کی جگہ، جیسے مسجد بڑی مسجد ہوتی ہے نا، تو ہیکل ان کی عبادت کی جگہ ہے. اچھا، ان کی کن کی؟ کرسچنس کی؟ یہودیوں کی. اور یہودی. حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ جلدی کیا آ رہی ہے، کہہ رہے کہ عبادت کی اچھا. جو انہوں نے وہ بڑی جنات کے ذریعے بڑا سا بنایا تھا نا ہیکل سلیمانی، تو یہ وہی چلتا آ رہا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے صحیح. یہ جو فلسطین کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت گاہ کا ہے، اسی کا بتا رہے ہیں یہ؟ جی 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 جی، مسجد اقصی جہاں پر ہے. اچھا آگے پڑھو. ہاں، تو یہ مطلب یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں فلسطین سے پھر حجاز میں انہوں نے آ کر زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی، ہے نا؟ ادھر سے ادھر ہجرت کر لی تھی حجاز کی طرف. صحیح ہے. وہ بھی مطلب ایک جماعت سا، اکثریت میں نہیں، ان میں سے ایک اچھا جماعت اچھا، کا. ٹھیک ہے صحیح. جزاک اللہ. آگے پڑھو یا اور کوئی جی پڑھے گا؟ نہیں آپ پڑھیں، پورا پیج کر لیں. دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 ہے یا 80 ہے 70 عیسوی 70، ہاں. عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا. اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتاد یہودی قبیلہ حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں اور قلعے اور گڑھیا، یہ قلعے اور کیا لکھا گیا؟ گڑھیاں. اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ قلعے تو سمجھ آتا ہے، یہ گڑھیاں کیا ہوتا ہے؟ قلعے سے چھوٹی چیزیں ہو جائیں گی نا، اپنی حفاظت کی جگہ، مورچے وغیرہ. اچھا تعمیر کریں. یہ ہیکل سلیمانی تھا نا، میرے خیال میں جی جی یہ جو ختم ہو گیا تھا تو اس کی صرف ایک دیوار گریا رہ گئی ہوئی ہے، جی 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 باقی سارا ختم ہو گیا، صرف ایک دیوار بالکل. رہ گئی ہاں جس کے آگے کھڑے ہو کے یہ روتے ہیں. جی بالکل. دوبارہ بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں میرے خیال سے نا، کچھ اس طرح کا سنا تھا. جی نہیں وہ کہتے ہیں. اچھا. جی بالکل، یہ اس طرح سے ہے نا کہ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یہ تو ان کی اپنی ایجاد کردہ اختراع ہے نا، کیونکہ یہودی تو ان کاموں میں تحریف وغیرہ کرنے میں تو یہ ماہر رہے ہیں ہمیشہ سے. ہیکل سلیمانی بھی ان کی اپنی ہی وہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی ہیکل وغیرہ تعمیر نہیں کیا تھا، وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے تو مسجد بنائی تھی جو کہ یہی مسجد اقصی تھی. اور یہ جو دیوار گریا ہے یہ
انفیکٹ دیوار براق ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری باندھی تھی شب معراج کو. یہاں پر یہ جس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دجال کو بلاتے ہیں نا، روتے ہیں اور دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، وہ دیوار مشہور تھی. اس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، کیونکہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہاں بیشتر انبیاء جو ہے نا وہ ان سے متعلق ہے. یہ حضرت زکریا، حضرت مریم کی عبادت گاہ یہ تھی، وہ جس حجرے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں وہ اسی احاطے میں ہے. اور حضرت زکریا جہاں تشریف لایا کرتے تھے وہ بھی یہی جگہ ہے. اور بہت سے پیغمبر ہیں اس کے ساتھ جن کا تعلق ملتا ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانور تھا براق، شب معراج والی رات، اس دیوار کو دیوار براق کہا جاتا ہے. اور اس کو انہوں نے دیوار گریا بنایا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، بیشتر حصے کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اب تو مسلمانوں کو جانے بھی نہیں دیتے اندر. تو یہ ہے تو ہماری وراثت تو ہماری ہے، لیکن اب کنٹرول یہودیوں کا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس نالج ہی کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں. ہمیں یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ ہماری چیز ہے. مطلب ہم تو ڈسون سا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو یہ زیر زمین کھدائیاں کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری کر رہے ہیں کہ وہ خود بخود ہی مسجد اقصیٰ شہید ہو جائے. اور یہ اوپر اپنا ٹیمپل بنا رہے ہیں، اور انہوں نے ٹیمپل کی ساری تیاری کی ہوئی ہے. یہ اسرائیل ٹیمپل میں کو پورے ہیکل کہتے ہیں. ٹیمپل جی کو اردو میں ٹیمپل کو ہیکل ہیکل، لکھتے ہیں. جزاک جی اللہ ٹیمپل کو شبنم. ہیکل کہتے ہیں. جی جزاک اللہ. شبنم کنٹینیو کریے گا. ان چوتھی لائن تارکین تھی، ان وطن تارکین وطن. ان تارکین وطن کے یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اس سے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی. ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نصیر، مستلق، قریظہ اور کنیکا. یہ آگے کیا لکھا ہے فہیم؟ سمہودی. جی وفاس میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی. یہودیت کو یعنی کہ وہی یمن اس دن جو خدیجہ بتا رہی تھی نا، اس دن کے یہودی بھی ادھر آ کے بس گئے تھے، وہ بھی یہاں پہ. یعنی کہ ایک تو سب سے پہلی چیز بت پرستی آ گئی تھی، مطلب جو خالص دین کے علاوہ ہے. پھر اس کے بعد یہودیوں نے آ کے وہ اپنا رسومات، اپنا دین وہ کرنا شروع کر دیا ہوگا جس کو وہ دین اچھا سمجھتے تھے. ان میں سے انہوں نے 5 جو قبائل ہیں مشہور یہودیوں کے، ان کا یہاں پہ ذکر کیا. اور ویسے بھی آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ قریظہ اور کنیکا والوں کا. اور یہ یہودیوں کو معلوم بھی تھا نا کہ آخری نبی آنے والا ہے، وہ اسی علاقے میں آنا ہے. ان کو ہر چیز کا خبر تو تھی نا، تو وہ اس علاقے میں اچھا اس لیے علاقہ بھی بھی ان آئے. کو پتا تھا. ہاں ان کو ہر چیز پتا تھی کہ وہ اس کب کہاں پیدا ہونے ہیں، اور جو ہے وہ کہاں کہاں انہوں نے جانا ہے، کس کس سے وہ مطلب کس علاقے سے وہ گزریں گے یا کہاں کہاں جائیں گے. تو ہر چیز کی انہیں خبر حلیہ تھی. تک پتا تھا ان کو. بس وہ مان اس لیے نہیں رہے تھے کہ ہم نے مان لیا تو پھر سبھی مان لیں گے اور پھر یہی نبی ہو جائے گا، اور پھر ہماری تو جو نسل میں نبی آ رہے تھے وہ تو ساری اس کے سلسلے ختم ہو جائے گا. صحیح بات ہے. انسان کو واقعی میں نالج جتنی بھی ہو، نالج کی ہدایت کی دعا ضرور مانگتے رہنے چاہیے، مسلسل ڈرتے رہنا چاہیے اس چیز سے نا، کہ علم تو بہت مل جاتا ہے، ہدایت بھی ساتھ اگر نہیں ہوئی نا تو بس پھر بیڑا غرق ہی ہے اور کچھ نہیں. چلے یہ اب شبنم ہم کنٹینیو. اس دور میں بھی پتہ ہے آپ کو، یہودی اور عیسائی، ان کو ہم مسلمانوں کی نمازوں سے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں یہ عبادت کرتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں اسلام جو سے ہے نا وہ غالب نہ آئے. بس وہ مسلمانوں میں وہ شعور بیدار نہ ہو کہ یہ مطلب ہم پہ غلبہ پا بس لے. یہ تزکیہ نفس کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کریں، بس کافی ہے. دین کے نفاذ کی بات نہیں کریں، وہ چیز سے ڈرتے بھی ہیں، اکیلے ان کو اکیلے پتہ بھی کرتے ہو رہے رہا بات نہیں، ہے. صحیح. چلیے اکیلے ٹھیک اکیلے بھائی. بات نہیں کرتے رہنا، مل کر ہاں کوئی بالکل اکٹھے بالکل ہو کے نہ اٹھے. بالکل اسی لیے تو ساحل ندیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک جتھا بنا کے الگ الگ پھر اکٹھا ہونا پڑے گا، تب جا کے ہم لوگ کر سکیں گے ان کے ساتھ بالکل مقابلہ. جماعت ہی کر سکتی ہے کام. جی آگے ریڈ کریے گا شبنم. یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا. یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا. یہ شخص جنگ کرتا اور یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا، اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا. ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف زنواس
یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر زونواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40,000 کے درمیان تھی۔ استغفر Oh اللہ۔ my God. یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ آگے پڑھے گا کوئی؟ جی تھوڑا سا جب پیراگراف اینڈ ہونا تو تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیں، کیونکہ پھر وہ تاکہ کلیئر ہو جائے سب کو نا کہ وہاں پہ یہودی مطلب یمن میں بالکل یہودیت پھیلتی جا رہی تھی، اور ایون جو عیسائی تھے ان کو بھی زور زبردستی سے کہا جاتا تھا یہودیت قبول کریں، تو انہوں نے جب منع کیا تو ان کے لیے خندق کھدوائی گئی اور اس میں پوری آگ جلائی گئی، اور بس کسی کا لحاظ نہیں کیا کہ بھائی بچے اور عورتوں کو تو انسان بخش ہی دیتا ہے، تو وہ بھی نہیں، بچے بھی، مرد، عورت، بوڑھے، سب کو انہوں نے اس کے اندر آگ کے اندر جھونک دیا۔ تو یہ بہت زیادہ، اور 20 سے 40,000 کا بتایا گیا، اتنے زیادہ لوگوں کو، یعنی انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ جی اچھا آگے کوئی ریڈ کر لے۔ یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی اگر کسی کو پتا ہو تو، یہ مہینوں کے جو نام ہے جنوری سے لے کے دسمبر تک، یہ کب سے چلتے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں تو ہم نے پھر وہ حضرت عمر نے شاید وہ کیا تھا نا، محرم، صفر، ربیع الاول، جی یا حضرت وہ بھی عمر نے ساتھ کیا۔ ساتھ چل رہا تھا؟ یہ کب سے ہے یہ دونوں چیزیں؟ کسی چلے کو پتا ہے تو انشاءاللہ۔ بتائیے۔ نہیں، محرم سفر تو ہمیشہ سے چل رہے ہیں نا۔ نہیں اچھا ہمیشہ اگر سے کسی یہ کو نہیں یہ چل تو کلیئر رہے۔ نہیں پہلے تو سے ہم لوگ مقدس ہے نا۔ پتا کر کے کل یہ پرسوں۔ ابراہیمی سے ہی چل رہے ہیں، اور اسی میں ان کی ساری عبادتیں، اور وہ حج کا تو طواف کرنا، وہ جو جیسے بھی کرتے تھے، لیکن طواف تو وہ کرتے تھے نا، تو نہیں، وہ یہ جو وہ 12 انہی ڈیز مہینوں میں کی ہی ہوتا جو تھا۔ ہاں، 12 مہینوں کی اسلامی سیٹنگ ہے مہینے نا، وہ تو وہ شروع سے ہی یہ 12 مہینوں کی جو سیٹنگ ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی کہ سارا وہ مطلب اس طرح سے اسلامی محرم کیلنڈر سے۔ اس کی بات کریے نا، محرم سفر، ہاں وہ ہجری، جنوری حضرت عمر، اس کا ہاں پوچھ رہے حضرت عمر نے ہجری کا کیا تھا، ہاں ہجری کا کیلنڈر کے حساب سے ہیں۔ وہ کیا ہوگا۔ ہاں جی، اچھا باقی وہ محرم نہیں جیسے میرے وہ خیال سے بتا ابھی رہی کسی ہیں کو نا، پتہ ہے۔ جی ہاں محرم وغیرہ بھی کافی دیر سے چل رہے تھے یہ بھی۔ ہاں چلے جی، اگر کسی کو پتا ہو تو کل پرسوں بھی ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں، ابھی میرے خیال سے کسی کی نالج میں نہیں ہے جنوری ہاں فیبرری کا نا۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کریں، پھر ڈسکس کر لیں گے یہاں پہ۔ کل کر لیں، بالکل بالکل۔ آگے کوئی ریڈ کر لے، یہاں سے کوئی اور کر لے جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، لاسٹ لائن۔ جی میں کرتی ہوں۔ جی جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران میں یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زاہد، جس کا نام فیمیون تھا، مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس کو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، اور صاحب کرامات جو روٹین سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ، جو جس سے کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہو، لیکن نجران ہم پہنچا مستجاب اور وہاں الدعوات کے ایسے کسی کو کیسے بول سکتے ہیں کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ تو صرف اللہ کے علم ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ کہتے ہوں گے میرے خیال سے، ہے نا؟ اس طرح تو ہم گارنٹی سے کسی کا بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرطور یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، صحیح، یہ اصطلاح یوز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اچھا یوز ہوتی ہے یہ؟ ہاں جی، یہ ابھی بھی یوز ہوتی ہے کہ فلاں بہت مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کیسے لوگوں کو آپ پتا مثلا ہے؟ آگے بارش کے لیے دعا کروانا یا اس طرح کوئی بھی دعا کروانا، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسے دعا کروا لے، اس کی قبول ہوتی ہے بڑی۔ اچھا صحیح صحیح، ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے۔ جی، اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر اچھا اب دونواس کی عیسائیت پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے آ رہی تھی، جیسے یہودیت آ گئی تھی، صحیح، جی، ٹھیک ہے۔ پھر دونواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابراہہ نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔
دوسری طرف رومی علاقوں اچھا کی یہ ہمسائیگی سنیں کے ایک ہی سبب پیراگراف ہے نا، تھوڑا سمرائز کر لیں، وہ کچھ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس طرح سے ہو جائے. مطلب ابرہا نے ایک نیا کعبہ نعوذ باللہ تعمیر کیا، وہاں پہ یمن کی بات ہو رہی ہے نا، اور اس نے چاہا جی کہ یہاں سے لوگ شفٹ ہو کے وہاں پر آ جائیں اور عبادت کرنے لگے اور اس کو ہی بیت اللہ کنسیڈر کرنے لگے، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت سزا دی. صحیح، ٹھیک ہے. ابرہا کو بیچ میں سے یہ بھی تھا نا کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کو نقابہ کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی نا، تو وہ چاہتا تھا کہ ہمارے مطلب یمن میں وہ ویلیو ہو سارا کچھ، تو پھر اس نے یہ کیا تھا. پھر یہ سورہ فیل کا جو واقعہ تھا وہ اسی ابرہا کے ساتھ ہی پیش آیا تھا نا، جو صحیح ہاتھیوں کا ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں. دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا. جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، مثلاً مجوسی کس کو عراق، کہتے ہیں؟ مجوسی جو مذہب آگ کون کی سا ہوتا عبادت کرتے، ہے؟ آگ اچھا کی اچھا جو اچھا، لوگ، ٹھیک ہے. مثلاً اور یہ عراق. جو ایک منٹ، یہ جو اہل تشیع جو ان سے نہیں ہے، یہ بھی مجوسیوں سے ہی نکلا ہے، پتہ ہے اہل تشیعوں کا. اہل تشیع آگ کی اتنی ویلیو کرتے ہیں، آگ اگر بجھانے لگو پاؤں نہیں مارنے دیتے، کہتے ہیں یہ اب شگون اور یہ کچھ ہوتا ہے. استغفر نہیں، ڈفرینٹ اللہ. ڈفرینٹ مجوسیوں لوگوں سے کے تو نہیں ڈفرینٹ نکلا، اس عقائد کی الگ ہیں. ہسٹری ہے. نہیں شیعہ مثلاً کی تو الگ ہسٹری ہے، مجوسیوں سے تو نہیں نکلا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں چلے وہ اگر آپ ان ابھی کے اس کو بیسکس پہ کنٹینیو جاؤ کرتے ہیں نا. شبنم. شبنم ابھی یہ ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں تھوڑا نا، صحیح ہے، اس کو اچھا جی کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک جی ہے. مثلاً سے شروع کریے گا. جی مثلاً عراق عرب، بحرین، الاحساء، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے، ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی. باقی رہا سابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا. دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزاں گل ہو کر رہ گئی. تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق و عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ پیروکار باقی رہے. جی یعنی اس کہ میں سب انہوں سے نے یہ پہلے بتایا ہے یہودیت. کہ مجوسی، جی بتائیے. جی بتائیے. جی کہ مجوسی مذہب کا جو ہے وہ اس کا انفلوئنس عربوں تک کیسے آیا، وہ اہل فارس کی وجہ سے آیا. اہل فارس ایران کے لوگ ہیں اور اس کے آس پاس جو سرحدیں وغیرہ ملتی تھیں وہاں سے مجوسی مذہب جو ہے وہ عرب میں آیا، جس میں پھر انہوں نے علاقے بھی لکھے ہیں کہ عراق عرب، بحرین، حجر اور خلیج عربی کے جو علاقے ہیں جو سمندر وہاں پہ لگتا ہے، وہاں سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس مجوسی مذہب جو ہے وہ قبول کرنا شروع کیا. پھر آگے ایک اور مذہب کی انہوں نے بات کی، صابی مذہب. تو اس کا انہیں پتہ چلا ہے جب عراق میں کھدائیاں وغیرہ ہوئی ہیں تو وہاں سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا مذہب کا پتہ چل رہا ہے. اور اب یہاں پہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا نام کلدانی لکھا ہوا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی پہلے زمانے میں جو شام اور یمن کے لوگ تھے وہ اسی مذہب کی یعنی صابی مذہب کی پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد جب یہودیت اور عیسائیت نے غلبہ حاصل کیا تو صابی مذہب جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور ان کا جو مذہب تھا یہ مجوسیت کے ساتھ خلط ملط ہو کے مطلب اس کے ساتھ ان کی مکسنگ ہو گئی، اور پھر کچھ لوگ رہ گئے باقی جو اس صابی مذہب کو ماننے والے تھے. صحیح. یعنی یہ یعنی کہ بھی جو سب سے مذہب پہلے تھا آس پاس سے اتنا جی. زیادہ انفلوئنسڈ ہوا کہ اپنی اصل حالت میں قائم ہی نہ رہ سکا. تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ادھر بت پرستی آنا شروع ہو گئی، جو چیز گڑبڑ ہونا شروع ہوئی، پھر یہودیت آنا شروع ہوئی، پھر عیسائیت، پھر یہ جو مجوسی مذہب ہے، اور پھر کون سا آپ کہہ رہی ہیں، صابی کہہ رہی ہیں، کیا نام اس کا صابی، بتایا جی آپ صابی لکھا ہوا. نے؟ اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ سب مذاہب آنا پھر. سبھی مذہب ہے کیا؟ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اس وقت بھی ختم ہو گیا تھا تو اس وقت کا بھی میرے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میرے مذہب کی خیال میں بنیادیں ہل جائیں. میرے خیال میں یعنی کہ جو کسی خدا کو شاید نہیں مانتے. اچھا ایتھیسٹ یعنی کہ ایک طرح سے میرے خیال سے بھی کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. کوئی دینی حالت کوئی پڑھ دے، دینی حالت کوئی ریڈ کر دے. جی میں کرتی ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی حالت، جس وقت اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا، یہی مذاہب یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دو چار تھے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر اور نواہی سے کوسوں دور تھے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر حکم دینا اور نواہی جن سے منع کرنا، امر اور نہیں کا جمع ہے، سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی بت پرستی کی وہی عادات اور رسومات پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرافت کا درجہ حاصل تھا۔ ان عادات اور رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ ٹھیک، یہ سارے مذاہب کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، بت پرستی وغیرہ ان میں آ گئی تھی، خرافات آ گئی تھی۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا، یعنی اپنا حکم چلانا صرف یہ جانتے تھے، اور دکھاوا۔ تحکم یعنی حکم چلانا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے، ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ وہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو، اور کفر و الحاد ہی کیوں نہ ہو حاصل ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ ساحل ہی کیوں نہ بڑھتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے، اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ یعنی وہ سارے احکامات ایک طرف رہیں، بس ان کو اپنا ہی تسلط، حکمرانی نصیب ہو، اور ہر ایک کی یہ، یعنی ان کا محاسبہ یہ خود کرتے تھے، لوگوں کا محاسبہ یہ خود کرتے تھے، ان کے رب بنے ہوئے تھے۔ عیسائیت کا ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اب یہ عیسائیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا، مکس اپ کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی، اور وہ اپنے طرز زندگی کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ یعنی جن عربوں نے عیسائیت اختیار کی، وہ انہوں نے اور زیادہ مکس اپ کر دیا اپنی طرز زندگی اور اس دین کا۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین جیسا ہی تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے، اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ یعنی وہی والی جی چیز، میں جیسے ہم نے بھی اپنا دین سابی کا جو بتا خالص دوں دین ہے۔ ذرا۔ جی جی آپ بتائیے بالکل۔ ہاں جی، سابی جو ہے نا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، مطلب بیک پہ تھے، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی یہ لوگ تھے، تو حضرت عمر نے جو ہے ان کا ذبیحہ بھی حلال کیا تھا، اور ان کو اہل کتاب میں سے شمار کیا تھا، تو سابی اس اچھا، طرح سے مطلب اہل کتاب کی حضرت یحییٰ علیہ السلام شمار آپ نے بتایا ان کے جی 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 دور سے۔ اچھا 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 اچھا، صحیح، جزاک اللہ۔ تو اس میں یہی میرے خیال سے ہم لوگ کو دکھ رہا ہے کہ جو ان کا خالص دین تھا، اس میں اتنی ساری چیزیں ایڈ کر کے کہتے وہی ہوں گے میرے خیال سے آخر تک نا، کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن انہوں نے اس کا جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں وہاں سے لے لی، کچھ چیزیں اس مذہب سے لے لی، نام یہی دے دیا کہ بھائی ہم اپنے دین میں امپروومنٹس لا رہے ہیں، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا چیزیں کر کے۔ تو وہی والی بات ہے نا، ہسٹری پڑھ کے ہمیں ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ تب بھی انسان ہی تھے ہمارے جیسے، اب بھی انسانی ہے، وہ پوری سائیکالوجی ہماری نفسیات وہی چل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہی قابو پانا ہے نا ہم نے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں لیسن یہی ملتا ہے کہ بھائی جو آپ کی ٹیچنگز ہیں اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ دوسروں کی ٹیچنگ آپ کو بے شک بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، تب بھی ہمارے دین کا وہ حصہ نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے پورا ایک وہ مکسچر بنا لیا تھا، ادھر سے اس دین جی سے یہ پکڑ، اس دین سے۔ آج کی ٹرمینالوجی میں یہی کہیں گے نا، یہ روشن خیالی، کہ ہم جو اب یوز کر رہے ہیں نا، روشن خیالی ہونی چاہیے، ہمیں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہونا چاہیے، بنیاد پرست، زمانے وہ کے پرانی ساتھ چلنا چیز ہے۔ چاہیے، ہاں ہاں جی، ہاں جی بالکل جی۔ بالکل، اس لیکن طرح وہ سے جو چلنا مطلب مشرکین، ہم ان کی بات کریں تو وہ تو روشن خیال نہ ہوئے نا، تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ بس ہم جو ہمارے جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، ہم نے آ کے ایسا کچھ چینج کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کچھ نیا ہونا چاہیے، تو ہم بدعت پہ شروع ہو جاتے اس زمانے میں نہیں، بھی تھے لیکن بدعت حسنہ کے نام سے نیکیوں یہ کی لوگ طرف نے نہیں آتے انوینٹ تھے کی نا، تھی نا چیزیں۔ برائیوں کو تو ایڈ کرتے تھے اپنے اندر، نیکی کو ایڈ نہیں کرتے تھے، مطلب یہ بھی جس طرح یہ لوگ انسان کا بتوں کو لے کر آئے تھے۔ ذہن بڑا
پھر جو وہ ایڈ بھی کر انسان لیتے کا تھے اس کو ذہن پھر بڑا نکالتے نہیں چالاک ہے. تھے، بس یہ رہے گا ہمارا. جیسے ہم نے بھی کچھ چیزیں ہوں ایڈ کر لی ہیں تو وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ گناہ ہو جائے گا، وہ ثواب سمجھ کے ہم کرتے جا رہے ہوتے بالکل جیسے انہوں باپ نے دادا لکھا کے ہے دین سے چیٹ میں برائی کہ تو ہم نے ہندوؤں لینی سے ہے، بھی لیکن ہوں، روشن ہر طرح خیالی کی کے نام چیزیں. پہ برائی تو ایڈ کرنی ہے، لیکن کوئی اچھا کام ایڈ نہیں کرنا. بالکل بالکل ہندوؤں سے کتنی ساری چیزیں ہم نے انفلوئنس ہو کے ان سے بھی لی ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. ہم اس کو اپنی دین کا حصہ بنا کے کہ بھائی ایسے تو ہوتا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے. وہی نا، تو گیتا ماڈل اللہ بنا تعالیٰ دیا ہم نے، اسلام کا جو نام ہے اس کو گیتا ماڈل پہ کنورٹ کر کے رکھا ہوا ہاں گیتا کی ہے. ٹیچنگز بہت ساری اس میں انکلوڈ کر دی. بالکل بالکل اچھا، صحیح اب بات یہ ہے. جو صابی نام کی ٹرم ہے نا، یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. یہ سورہ اچھا بقرہ اور سورہ مائدہ میں بھی صابی کا جو ہے ذکر ہوا ہوا ہے. اور سورہ حج میں آیت نمبر 17 ہے شاید، اس میں مجوسیوں کے ساتھ ذکر آیا ہوا ہے صابی کا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. یہ اچھا ٹرم قرآن پاک میں بھی یوز ہوئی ہوئی ہے. اچھا اچھا قرآن ہاں، کی اہل صحیح سبا صحیح سبا صابی میں سے اہل سبا جو تھے ان کا بھی ذکر ہے نا قرآن میں. صحیح صحیح. چلے اللہ میاں ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگ یہ ساری جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھیں اچھی طرح اور اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکیں. اور جو پچھلی قوموں کے ساتھ معاملات ہوئے، یعنی کہ جنہوں نے غلط ٹریک پکڑا اور جو ان کو سزائیں ملی اور جو ان کا حال ہوا، اس سے ہم لرن کریں. یہ نہ سمجھے وہ تو الگ لوگ تھے، وہ تو یہ کرتے تھے، ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں نا کہ ہم وہ والی چیزیں تھوڑی کر رہے ہیں، ہم دوسری غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ان سے لیسن لینا ہے نا. ہم نے ہسٹری کا مین مقصد پڑھنے کا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے لیسن لینا ہے اور اپنی لائف پہ اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے. اور سمجھ آتے آتے اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ میاں بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ کا شکر، عقل ہے، شعور ہے، سب کے پاس ابھی عمر ہے ماشاءاللہ سے، جتنی جس کے پاس بھی ہے. لیکن اس میں انسان کو یہ چاہیے کہ یوز کرے بیسٹ، بجائے اس کے کہ دیر ہوتی چلی جائے اور پھر اس کے بعد وقت گزر جائے تو صرف افسوس رہ جاتا ہے. جو کتنے لوگ کر چکے اور کتنے لوگ قبروں میں جا چکے جنہوں نے اس طرح کے غلط عقائد گڑے تھے اور ان پہ عمل کر رہے تھے. تو اللہ میاں ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بالکل جو رائٹ دین ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی جستجو میں لگ جائیں کہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ نہیں سوچے کہاں سے پتہ کریں، وہ تو غلط، کچھ عالم تو غلط بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ تو اس طرح کرتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں نا، صرف اللہ تعالیٰ پہ. صحیح ہے، ہم سب کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ اللہ میاں آپ مجھ تک رائٹ ٹیچنگ پہنچا دیں گے. میں کوشش کروں گا، میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ ضرور مجھ تک پہنچا دیں گے. یہ صرف دنیاوی اسباب پہ ریلائی نہیں کرنا ہے کہ میں کہاں سے لوں. یوٹیوب پہ تو سب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب قرآن کی انہوں نے تو تفسیر میں یہ لکھا ہے، انہوں نے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود رائٹ ٹیچنگ سے ہمیں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ میاں ہم سب کے عقائد بھی درست کرے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.